نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا سورة الانعام آیت نمبر 148 سے پڑھیں گے. ان قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا, لو شاء اللہ اگر نہ چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے, ولا آباؤنا ہمارے آبا و اجداد بھی شرک نہ کرتے. پیچھے جو ان کا شرک بیان ہوا تھا نا کہ بتوں کے نام پر وہ جانور اور کھیتی کا حصہ جو ہے مقرر کیا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ ان سے کہیں گے نا یہ چیزیں اللہ نے تو نہیں کہیں, تو وہ کہیں گے جب ساری کائنات میں قوت قدرت کنٹرول اختیار اللہ کا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہ کرتے. جرم خود کر رہے ہیں اور قصور جو ہے وہ اللہ کا. اللہ رب العالمین نے زبردستی تو نہیں کہا, اور یہ موضوع میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اللہ کی رضا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شرک کرے, لیکن اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا کسی کو, راہیں کھلی دے دی ہیں. اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو جس راستے پر جانا چاہے وہی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. کوئی انسان نیکی کے راستے توحید کو سمجھنا چاہتا ہے, اللہ کی فرمان برداری کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جو انسان توحید کے الٹ چلے, شرک و بدعات کی طرف جائے, اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جائے, تو اس کے لیے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے, اللہ کی چاہت نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجبوراً اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے تو ایک بندہ بھی شرک نہ کرتا, مشرک نہ ہوتا. اسی پارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ولا حرمنا من شیء, اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز. کذالک, اسی طرح, کذب الذین, جھٹلایا ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہی روش پہلے لوگوں کی بھی تھی. حتیٰ, یہاں تک کہ ذاقوا, انہوں نے چکھا, بأسنا, ہمارا عذاب. قل هل عندکم من علم, آپ ان سے پوچھیں تمہارے پاس کوئی علم ہے, اس بات کا کوئی علم ہے, اللہ نے کہا ہے تمہیں. فتخرجوا لنا, نکال کر دکھاؤ ہمیں. ان تتبعون, نہیں تم پیروی کرتے, الا الظن, مگر گمان کی. یہ تو تمہارا اپنا گمان ہے نا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے, ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہی, کائنات میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو روکنا چاہیں, اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے, ایک دائرہ کار دیا ہے. اس کے لیے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راستے دے دیے, مرضی پر چھوڑ دیا ہے, چاہے شکر گزار بنے یا نہ شکر بنے, فرما برداری والا راستہ اختیار کرے یا نہ فرمانے کا. زبردستی نہ فرما برداری کرنے والے پر ہے نہ فرمانی کرنے والے پر ہے. دونوں کے لیے راہیں آسان ہیں کیونکہ امتحان ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم نہ کرتے, یہ تو اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں, جبکہ شریعت اور رب کا قانون کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے دونوں راستے اس کو دے دیے ہیں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہی تو دنیا کا امتحان ہے. ایک بندہ اپنے طلب ہے, اس کی خواہش ہے, وہ گناہ کر سکتا ہے, اس کے پاس اسباب بھی ہیں, حالات بھی ہیں, وقت بھی ہے, لیکن وہ اس لیے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ میرے رب نے یہ کام حرام کیا ہے مجھ پر, تو وہ کامیاب ہے. اس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی, اپنی من مانی اور اپنی مرضی کو پیچھے رکھ دیا, اللہ کی فرما برداری کی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے, اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم چوری نہ کرتے, تو یہ صرف گمان اور ظن کی پیروی ہے. ان انتم الا تخرصون, نہیں ہو تم مگر تخرصون, اندازے لگاتے, اٹکل, صرف غیب میں اس طرح جیسے وہ نجومی نہیں خبریں بتا دیتے, کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایسے ہی تکے لگا دیے. یہ لوگ بھی ایسے تکے لگاتے ہیں, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. قل, آپ کہہ دیں, فللہ الحجۃ البالغہ, پس کامل دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, دلیل جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کھلی چھوٹ دی ہے اور کسی کو پابند نہیں بنایا, اور حلال و حرام جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا ہے. اب ہر انسان کا اپنا ذہن, اپنی منمانی اور اس کے اپنے جو گمان ہیں وہ دین اور شریعت نہیں بن سکتی. فلو شاء لہداکم اجمعین, اور اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ایک بندہ بھی نافرمان نہ ہوتا, لیکن زبردستی نہیں ہے. قل, آپ ان سے کہہ دیں, ہلم شہداءکم, لاؤ تم اپنے گواہ, اگر تمہارے پاس تمہارے اس نظریے کے گواہ ہیں تو لاؤ ان کو. الذین, وہ جو یشہدون, گواہی دیں, ان اللہ حرم ھذا, کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. فإن شاہدوا, پس اگر وہ گواہی دیں,
فلا تشہد معہم، تو آپ نہ ان کے ساتھ گواہی دیں، ولا تتبع اہواء الذین، اور نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے ان شریکوں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، جن کے نام پر وہ جانور قربان کرتے ہیں، کھیتیوں کے حصے مقرر کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے ان شرکاء کو اللہ کے برابر قرار دیا ہوا ہے، تو آپ ان سے برات کا اعلان کریں، ان کے ساتھ نہ ملیں۔ تو آج کے سبق سے ہمیں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور دنیا میں یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے، ان کی یہ بات بلا دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فللہ الحجۃ البالغہ، پختہ دلیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ چوری کرنے والے کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ نے مجبور نہیں کیا، شرک کرنے والے کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو اور ساری زندگی اللہ کے در پر جھک کر گزار دینے والے کو بھی اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ سب کے لیے راہیں آسان کر دی ہیں، کیونکہ یہی امتحان ہے۔ اور یہ جو غلط عقیدہ اور غلط نظریہ اس وقت مشرکین مکہ کا بھی تھا، اور آج کئی گناہ گار کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے نا تو ہم کرتے ہیں، اللہ نہ چاہتے تو ہم چوری نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم جھوٹ نہ بولتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم گناہ نہ کرتے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت نصیب فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔